یہ جو حدیث ثقلین کی بات کی نا آپ نے، تو یہ جو مرزا صاحب ہے نا، یہ ہم جب بھی یہ لاکھوں لوگوں کو سناتے ہیں یہ حدیث ثقلین، اس میں صرف ایک بات کرتے ہیں کہ مطلب رسول اللہ نے بولا کہ نا قرآن کو تھامو اور اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بس یہی دہراتا رہتا ہے وہ بندہ، اصل بات بتاتا ہی نہیں، صرف یہی دہراتا رہتا ہے. یہ ہر پروگرام میں نا وہ بندہ، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر پروگرام میں جتنی بار اس نے حدیث ثقلین کی بات کی نا، اس نے یہی بات دہرائی ہے کہ اس کو دیکھ اس کو آتا کیا بیچارہ، وہ محمد علی مرزا وہ جو ہے وہ بھائی ٹیپیں اس نے سنی ہے مولوی اسحاق کی، ٹھیک ہے نا، ادھر ادھر بھی وہ کتابیں پڑھتا ہے، وہ کس کی، وہ جو وہابی ٹائپ کے علماء ہے نا اس کی کتابیں وہ پڑھتا ہے، وہ زبیر علی ہے یا البانی ہے، وہ کٹر وہابی ناسبی لوگ ہیں، تو ان کے افکار سے کافی متاثر ہے یہ شخص، تو وہ ان احادیث سے واقف نہیں ہے، نہ وہ مولوی اسحاق بھی واقف نہیں تھا شاید، یا اس کو واقف تھا واقف نہیں تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن حدیث ثقلین ایک متواتر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس میں وجوب اتباع اہل بیت علیہ السلام ثابت ہے. جیسے ابھی آج میں نے اماد صاحب سے بات کی، اماد الاسلام صاحب سے، انہوں نے رد نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جب میں نے صحت ثابت کیا، بلکہ تواتر ثابت کیا، اب محمد علی مرزا کی ایمان کا امتحان ہے، کیا وہ تعصب کا راستہ اختیار کرے گا اور تقلید کا راستہ اختیار کرے گا، اپنے اس کے جو آبا و اجداد کا جو راستہ ہے، وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباءہم لا بلے یا بلے، چاہے ان کے آبا و اجداد کی ہدایت بھی نہ ہو، اپنے آبا و اجداد کے دین پہ چلے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متواتر وصیت ہے اس پہ ایمان رکھے گا نا. اب اس کے امتحان کا وقت ہے، اب ہر شخص کو یہ دیکھنا ہوگا، سب مولویوں کو یہ دیکھنا ہوگا، بالخصوص مولوی جو اپنے محمد علی مرزا صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ثابت، تب جب صحت ثابت ہو گیا، تواتر ثابت ہو گیا، اب اس حدیث کو چھپانے کی اور مخفی رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اوکے بھائی، یا علی مدد، بہت مہربانی آپ کی. اوکے، خدا حافظ. خدا حافظ. کال لیتے ہیں. السلام علیکم، پاکستان، بات کریں. السلام علیکم سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا کرم، مولا کا کرم. بات کریں بھائی. جی سر، میں نے 2 کویسچن کرنے تھے قرآن مجید کے بارے میں، 2 آیات ہے اسی کے بارے میں. قرآن مجید کے بارے میں؟ جی 2 آیات ہے، اس 2 آیات کے بارے میں. 2 آیتوں کے بارے میں. ایک آیت پوچھو نا، پھر دوسری آیت، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے سر. وہ جو آپ بتاتے ہیں وہ جس میں حضرت علی علیہ السلام نے زکوٰۃ دیا تھا نا رکوع میں، اچھا، ہاں، تو اس میں جو لاسٹ پارٹ ہے نا وہم راکعون، تو وہم جو ہے یہ تو جمع کا صیغہ ہے سر. ٹھیک. ہاں، قرآن میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مفرد کے لیے جمع آ جاتا ہے. قرآن میں بہت دفعہ ہوتا ہے الذین قال لهم الناس بلے ان الناس بلے، یا قرآن میں لفظ ناس آیا ہے. میں وہ آیت آپ کو، مجھے حافظہ میرا کمزور ہو گیا ہے، میں وہ آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. قرآن میں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لفظ جمع آتا ہے لیکن اس کا مصداق واحد ہوتا ہے. میں اس کی مثال دکھاؤں. یہ ایک دلیل ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ سب ائمہ علیہ السلام کے ساتھ پیش آتا ہے، سب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ پیش آتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اور کوئی شخص آتا ہے ان سے زکوٰۃ مانگتا ہے تو وہ زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، تو وہ سب اس آیت کے مصداق ہیں. جی سر، سب اس جی ہاں. تو اس کے جواب 2 چیزیں ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ احترام کے لیے، تعظیم کے لیے، یہ عربی زبان میں بلکہ بہت ساری زبانوں میں یہ ایک قاعدہ ہے کہ ایک شخص کی تعظیم کرنی ہو تو اس کے لیے جمع کا صیغہ لاتے ہیں. ابھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا، میں کہتا ہوں آپ فرماتے ہیں، آپ نے کہا، آپ نے یہ جملے فرمائے تھے. میں کیوں یہ کہتا ہوں؟ کیونکہ آپ کے احترام ہے. وہی آپ تو ایک شخص ہیں، آپ کے لیے ایک شخص ہے، لیکن میں آپ کے لیے جمع کا صیغہ لاتا ہوں احترام کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو نبی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ایک عظیم شخص ہیں، بلکہ سب سے عظیم شخص ہیں، تو ان کی عظمت کے لیے اگر صیغہ جمع لایا گیا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے. جیسے قرآن مجید کی یہ آیت الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آیا ہے سورہ مبارکہ آل عمران، آیت نمبر 173 میں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام غزوے پہ جا رہے تھے
تو 3-4 آدمی ان کے سامنے آ گئے اور کہا کہ وہاں پہ دشمن کا بہت بڑا لشکر ہے، ڈرانے کے لیے، تاکہ یہ ڈر جائیں اور جنگ پہ نہ جائیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام ایک فرد ہیں، قرآن مجید فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کچھ لوگ آئے تھے یہ ڈرانے کے لیے کہ بھئی وہاں پہ لشکر بہت بڑا ہے مخالفین کا، دشمنوں کا، آپ نہ جائیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فزادہم ایمانا، ان کی ایمان بڑھ گئی۔ تو ایک فرد کے لیے وہاں پہ قرآن مجید میں اور بھی مقامات ہیں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ان کے سب کی زندگی میں یہ پیش آئے گا۔ اور جناب اچھا، مطلب یہ سارے جو 12 ائمہ ہے سب کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آئے گا؟ جی جی جی۔ اچھا ٹھیک ہے سر۔ اور دوسری آیت جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں ہے، جو مطلب قرآن میں آیت ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو اب یہودیوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے نا، ابھی جو مطلب ہم نے ویڈیوز دیکھے ہیں تو اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہ کبھی رہا ہے نہ کبھی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہودیوں کے اگر ابھی فی الحال جو ہے نا، یہود جو ہیں فی الحال اس زمانے میں ابھی بھی یہود کے بہت سارے فرقے ہیں، یہودیوں کے بہت سارے فرقے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اگر وہ جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے شاید وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے فرقے ہوں گے جن کے عقائد کا ہمیں نہیں معلوم۔ اور تاریخ میں تو یہودیوں کے بہت سارے فرقے تھے، تاریخ میں یہودیوں کے بہت سارے فرقے تھے، بہت سارے علماء تھے، وہ بہت سارے ان کے فرقے جو ہیں اب ان کے کوئی شخص نہیں بچا ہے۔ تو جب قرآن فرماتا ہے کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر ابن اللہ ہے، تو یہ حتماً یہودیوں میں نے کہا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے سر۔ اور وہ جو آیت غار ہے نا سر، تو اس میں جو واحد کا صیغہ آیا ہے نا سکینہ کے لیے، کہ مطلب اس پہ سکینہ نازل ہوا اللہ کی طرف سے، وہ واحد کا صیغہ ہے، وہ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو وہ جو لشکر کے بارے میں پھر کہتے ہیں نا کہ ہم نے لشکر اتارے، تو وہاں پہ بھی تو مطلب لشکروں کے لیے واحد کا صیغہ آیا ہے۔ صحیح۔ تو مشکل کیا لاسٹ میں؟ تو مشکل کیا؟ مشکل یہ ہے کہ مطلب اگر دو مطلب بہت سارے لشکر کے لیے اگر واحد کا صیغہ آ جاتا ہے تو دو فرد کے لیے بھی تو واحد کا صیغہ آ سکتا ہے۔ نہیں، یہ ہے، دیکھیں آیا یہ ہے فَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا لم تروها ہا جو ہے جنود کی طرف جاتا ہے، جم کی طرف وہ ہے ضمیر مؤنث جب پلٹتی ہے وہ جمع مکسر کی طرف پلٹ جاتی ہے، ان لشکروں کی طرف، ٹھیک ہے نا، بجنود لم تروها۔ بس فَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنے سکینے کو اس پر نازل کیا اور اس کی تائید کی ان لشکروں کے ساتھ جن لشکروں کو تم نے نہیں دیکھا۔ یعنی وہی شخص جو وہی شخص جس کی تائید میں لشکر آیا ہے اور لشکریں آئی ہیں، وہی شخص ہے جس پہ سکینہ آیا، ٹھیک ہے نا۔ سکینہ کس پہ آیا ہے؟ سکینہ اسی شخص پہ آیا جس پر کی تائید میں لشکر آیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ لشکر اگر آئے ملائکہ کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں آئے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک کوسچن اور ہے سر، لیکن یہ عربی زبان کا بہت بڑا قاعدہ ہے کہ جمع کے لیے ضمیر جب پلٹتا ہے جمع مکسر کے لیے تو وہ مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے، مؤنث کی ضمیر پلٹتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن تثنیہ کے لیے دو شخصوں کے لیے جب ضمیر پلٹتی ہے وہ تثنیہ ہی کی ضمیر ہوتی ہے۔ اوکے، تو کافی ہے بھائی، آپ نے 2 آیتوں کا بولا تھا، 3 آیتوں کا پوچھا۔ خدا حافظ۔ اوکے ٹھیک ہے سر۔